العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار مدینے کے تاجدار اور عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح نماز پڑھنے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، اسی طرح ترک نماز کے نقصانات و عذابات بھی بے شمار ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اور میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ بھی کر چکی۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ میرا گناہ معاف فرما کر میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ تو وہ بولی، میں نے زنا کیا، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے بدکار عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں آسمان سے آگ نازل نہ ہو جائے اور تیری بد عملی کے سبب ہم بھی اس کی لپٹ میں نہ آ جائیں۔ وہ عورت شکستہ دل لیے وہاں سے جانے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا رب آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں لوٹا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بدتر کسی کو نہ پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، اس سے بدتر کون ہوگا؟ تو انہوں نے عرض کی، جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دے۔ کیسی عبرت ناک حدیث پاک ہے۔ ہم جس گناہ کو اتنا بڑا تصور کرتے ہیں، اتنا بڑا جانتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں اس سے بڑا گناہ نماز ترک کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز کی توفیق ملی، آپ سب الحمدللہ یہاں پر حاضر نماز عشاء ادا کی ہوگی، لیکن آئندہ بھی جب کبھی نماز کو قضا کرنے کا، نماز کو چھوڑ دینے کا ارادہ ذہن میں آئے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کو چھوڑ دینا کس قدر بڑا گناہ ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، اور جو کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے جہاں سے یہ شخص داخل ہوگا۔ تو جہنم
کہ عذابات کی ایک جھلک بتائی گئی کہ صرف معمولی عذاب ایسا ہے تو جہنم کا سخت عذاب کیسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم نماز کی ادائیگی کر کے جہاں جہنم کے عذاب سے بچ بھی سکتے ہیں، وہیں نماز کی یہ فضیلت بھی ہے کہ نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو ایک مسلمان کا اس سے بڑا اور سرمایہ کیا ہے کہ جس رب نے اسے پیدا کیا اسی رب کا جلوہ بھی دیکھے، اسی رب کا دیدار بھی کرے۔ تو نماز کی ادائیگی کرتے رہیں، کیونکہ نماز کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اور نماز کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ کوئی بھی کافر نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ نماز ایسی شے ہے، ایسی عبادت ہے کہ یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کر دیتی ہے۔ لہذا ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب طہارت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ ناپاکی کی دو اقسام ہیں اور ناپاکی کو نجاست کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نجاست کہتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں ناپاکی کہتے ہیں۔ تو نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نجاست غلیظہ، نمبر ایک نجاست غلیظہ، نمبر دو نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ پہلی قسم ہے اور دوسری قسم نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے اس کی تفصیل سماعت فرمائیے۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے، انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ کہلاتا ہے۔ جیسے پاخانہ، پیشاب بہتا ہو، پیپ، منہ بھر کے منی، مزی، ودی وغیرہ، یہ انسان کے جسم سے جو رطوبت نکلتی ہے اور جو نجاست غلیظہ کہلاتی ہے اس کا بیان ہوا۔ مزید اس کی تفصیل، جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے۔ جسم سے نکلنے والا ہر خون ناپاک نہیں ہے۔ جو خون بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو آپ آسانی کے ساتھ یوں سمجھیے کہ جسم کے اندر سے خون نکلا اور اپنی جگہ کو چھوڑ گیا تو وہ خون بہتا خون کہلاتا ہے کہ اس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ تو انسان کے جسم سے جو بہتا خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، نجاست غلیظہ کہلاتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے، یوں ہی ناف سے درد کے ساتھ پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آنکھ سے اگر کوئی کچرا وغیرہ جانے کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یا انگلی مارنے کی وجہ سے یا رونے کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے۔ آنکھ کے پانی کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو اور اس بیماری کی وجہ سے اگر آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، جیسے کہ آشوب چشم کا مرض آتا ہے، آنکھ پوری سرخ ہو جاتی ہے۔ اب اس وجہ سے آنکھ سے جتنا بھی پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ ہمارے نمازی حضرات بے توجہی کی وجہ سے جب آشوب چشم کا مرض ہوتا ہے تو جس رومال کے ساتھ اپنے اس آنکھ کے پانی کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اسی رومال سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں، اپنے سجدے والی جگہ پر بچھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب اس آنکھ سے جتنا بھی پانی نکل رہا ہے
وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے، یعنی کہ ناپاک ہے۔ اب اس رومال سے جتنی بار بھی وہ پانی صاف کیا وہ سارا کا سارا ناپاک تھا۔ اب آپ نے وہی ناپاک رومال مسجد میں بچھا کر اگر وہ گیلا تھا تو مسجد کے حصے کو بھی ناپاک کر دیا۔ لہذا اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو اس معاملے میں بہت توجہ کی ضرورت۔ اسی طرح آنکھ کے اندر مرض ہے، آنکھ کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، آستین کے ساتھ صاف کر دیا۔ اب آستین کے جس حصے پر وہ پانی لگا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ آج کا جو موضوع ہے نا بہت حساس ہے اور بہت توجہ کے ساتھ سننے والا ہے، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں کا نہ کا ہاں سمجھ میں آ گیا تو پھر یوں سمجھیے کہ ہم مسئلہ غلط سمجھ گئے، تو اس معاملے میں توجہ کی بھی حاجت ہے۔ تو لہذا آنکھ میں مرض کی وجہ سے جو بھی پانی نکلے تو اس پر جو مسئلہ بیان کیا گیا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر مثال کے طور پر آنکھ میں مرض ہو جاتا ہے، آنسو کے چشم کا مرض ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے الگ سے کوئی ٹیشو رکھ لیا جائے، کوئی رومال رکھ لیا جائے، تاکہ جتنا بھی ناپاک پانی نکل رہا ہے اس سے وہ صاف کرتے رہیں۔ اور پھر اگر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس ناپاک کپڑے کو اپنے پاس نہ رکھیں، اپنی جیب میں نہ رکھیں، اسے کہیں اور مقام پر رکھ کر آئیں۔ مزید خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے تو مردار ہے۔ نیز مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی حرام، بھی مردار ہے، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلاً بکری وغیرہ کو بسم اللہ